حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما زال جبرائیل یوصینی بالجار، کہ اللہ کے قاصد، اللہ کا جو خاص فرشتہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، فرماتے کہ جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پڑوسی کے بارے میں مجھے اتنی وصیتیں کرتے رہے، تاکید کرتے رہے، حتی ظننت انہ سیورث، کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ پڑوسی کہیں وراثت میں حصہ دار نہ بن جائے، کہیں اس کو وراثت کا جو ہے نا حقدار نہ قرار دیا جائے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کا حق ادا کرنا، اس کی رعایت کرنا، اس کا خیال کرنا، اس بارے میں جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے اتنی بار اور مسلسل اتنی تاکید کرتے رہے کہ مجھے یہ لازم خیال ہو گیا کہ کہیں اس کو وراثت میں حقدار نہ قرار دیا جائے، کہ جس طرح دوسرے عزیز و اقارب مثلا ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، اولاد ہیں، وہ مرنے والے کی وراثت کے حقدار ہوتے ہیں، کہیں اس طرح پڑوسی کو بھی حقدار نہ قرار دیا جائے۔ اتنا یعنی پڑوسی کے بارے میں مجھے تاکید کی جاتی رہی۔ اب یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ بات سمجھانے کا، پڑوسی کے حق کی اہمیت کو بتانے کے لیے ایک بڑا جو ہے نا نہایت مؤثر اور بلیغ ترین عنوان ہے۔ فرمایا جو یہ چاہتا ہے، جس کو یہ خوشی اور چاہت ہو کہ اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کریں اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرے، اس کو چاہیے کہ وہ تین باتوں کا اہتمام کرے۔ وہ کیا کرے؟ تین باتوں کا اہتمام کرے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کہ جو شخص یہ چاہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرے اور اللہ اور اللہ کا رسول اس آدمی سے محبت کرے، اس کو چاہیے کہ وہ تین کام کرے۔ وہ تین کام کون سے ہیں؟ فرمایا کہ جب وہ بات کرے تو سچ بولے، جھوٹ نہ بولے بات کرتے، سچی بات کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو امانت کو ادا کرے، اس کے اندر خیانت نہ کرے، امانت رکھوانے والے کو وقت پر اس کی امانت واپس لوٹا دے۔ اور تیسرا فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھے، پڑوسیوں کو تنگ نہ کرے، پڑوسیوں کو پریشان نہ کرے۔ تو جب یہ تین کام کرے گا تو گویا یہ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرنے والے ہیں۔ کتنا بڑا یہاں پہ اجر مل رہا ہے پڑوسیوں کے حق ادا کرنے پر، کہ اللہ رسول کا بندہ محبوب بن جاتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں تو پھر گویا کہ اللہ اور اللہ کے رسول اس سے نفرت کرے گا۔ اس لیے میرے دوستو ان حدیثوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اگلی حدیث میں حضرت ابو شریح ادوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے میں نے اپنے کانوں سے یہ بات حضور سے سنی، کہ میرے کان حضور سے یہ بات سن رہے تھے اور میری آنکھیں حضور کو دیکھ رہی تھی۔ کتنے خوش نصیب ہیں ابو شریح کہ حضور کو دیکھ بھی رہے ہیں اور حضور کو سن بھی رہے ہیں۔ کیا خوش نصیب لوگ تھے، خدا کی قسم۔ فرماتے میں نے حضور سے یہ بات اپنے کانوں سے سنی اور میری آنکھیں حضور کو دیکھ رہی تھی۔ حضور علیہ السلام نے تین باتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لایا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، پڑوسی کا اکرام کرے، اس کا احترام کرے، اس کا ادب کرے، اس کی عزت کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اور جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لایا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ کس کا؟ مہمان کا۔ مہمان آیا گھر میں اس کا اکرام کرے، مہمان کے آنے پر خوشی کا اظہار کرے، تنگ دل نہ ہو۔ مہمان اللہ کی رحمت بن کر آتا ہے اور مہمان آتا بعد میں ہے، اس کا حصہ، اس کا نصیب اللہ تعالیٰ پہلے بھیج دیتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جن کے گھروں میں مہمان آتے ہیں، پر ایمان لائے۔ دوسرا کام وہ کیا کریں؟ فلیکرم ضیفہ، وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ تیسری بات
ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اس کو چاہیے فلیقل خیرا او لیصمت، اس کو چاہیے اگر وہ بات کرتا ہے تو خیر کی بات کرے وگرنہ خاموش رہے، اگر بات کرتا ہے تو خیر کی بات کرے وگرنہ خاموش رہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ جو جتنا زیادہ بولے گا نا وہ اتنی زیادہ غلطیاں کرے گا۔ کثرت کلام کثرت خطا کو لازم ہے، کثرت کلام کثرت خطا کو لازم ہے۔ جو جتنا زیادہ بولے گا وہ اتنی زیادہ غلطیاں کرے گا، اور جو جتنا خاموش رہے گا وہ اتنا جو ہے نا غلطیوں سے اور گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ خاموش رہے۔ اب ان ساری تینوں حدیثوں میں پڑوسیوں کے حقوق کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تاکید کے ساتھ بیان فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے یہ کہا کہ فلاں ایک عورت ہے وہ کیا کرتی ہے، پڑوسیوں کے یعنی وہ رات بھر عبادت کرتی ہے نوافل اور دن بھر نفلی روزہ رکھتی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ پڑوسیوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ کہا پڑوسی تو اس سے بڑے تنگ ہے، فرمائے جہنم میں جائے گی۔ ایک عورت ہے فرائض کا اہتمام کرتی ہے، فرائض ادا کرتی ہے، نفل نماز کبھی کبھی پڑھ لیتی ہے، کبھی نفلی روزہ رکھ لیتی ہے، کبھی شب بیداری کر لیتی ہے۔ پوچھا کہ پڑوسیوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ پڑوسی کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے، فرمایا جنت میں جائے گی۔ تو پڑوسی میرے دوستو ہمارے اچھے سلوک کے حقدار ہیں۔